لہٰذا ہم اس حالات کو دیکھتے ہوئے فوجی آپریشن اکراس دی کسی اکراس دی بارڈر چاہتے ہیں، کسی پارٹی کے خلاف نہیں چاہتے، کسی قومیت کے خلاف نہیں چاہتے اور کسی مسلک کے خلاف نہیں چاہتے. ہمارا ڈیمانڈ کل بھی تھا، آج بھی ہے اور آئندہ بھی، جب تک کراچی میں کلنگ نہ روکے، یہ نامعلوم کا لفظ ختم نہ ہو، اس وقت ہمارا ڈیمانڈ تھا، ہے اور رہے گا. اچھا شاہی سید صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے اور متحدہ قومی موومنٹ کے درمیان جو دوریاں تھیں، جو مس انڈرسٹینڈنگز تھیں علاقوں کے حوالے سے، وہ ختم ہو گئی ہیں اب آپ کی؟ کیونکہ میں نے پچھلے دنوں میں دیکھا ہے کہ ان کا آپ سے تو کوئی گلہ نہیں رہا. ہاں کچھ علاقوں کا ذکر وہ ضرور کرتے رہے ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی پشت پناہی سے، آپ سے میرے مراد آپ کی پارٹی کی پشت پناہی سے ہو رہا ہے. اسی طرح انہوں نے واضح طور پر اپنی تقریر میں کہا ہے کہ صدر، وزیر اعظم اور اس کے علاوہ چیف منسٹر جو ہے وہ کرمنلز کی پیٹرنیج کر رہے ہیں سینئر وزراء کے ساتھ مل کے شہر میں. تو اگر سینئر وزراء اور دیگر لوگ ہی کرمنلز کی پیٹرنیج کریں گے تو ملک، شہر کیسے اسلحے سے پاک ہوگا؟ جاسمین، بہتر تو یہ ہو کہ جس کا سوال ہے اس سے پوچھا جائے. میں اپنے بارے میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم نے آج کل رمضان کی خاطر اور جولائی کے مہینے سے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ وہ جھوٹ بھی بولیں گے جس سے قوم کو بچت اور انسانی جانوں کی خیر ہو. تو ہم نے تھوڑا سا اب سچ بولنا تھوڑا کم کیا. اگر کوئی غلطی بھی ہو جائے تو ہم اس کی معافی چاہتے ہیں. نہیں آپ جھوٹ میں بولیں یہ گے؟ ضرور کہوں گا کہ اس کیا مطلب ہے آپ عوام سے جھوٹ بولیں گے؟ دیکھو بات سنو، میں عوام سے نہیں، میں آپ سے جھوٹ بولوں گا کہ جس جھوٹ سے انسانوں کی جانیں بچے. میں بات سے سچ بولتے بولتے تو آپ نے کون سی جان بچائی؟ جب آپ جان بچاؤ گے نہیں تو میں خواہ پیٹرول کا کام کیوں کروں؟ مجھے بتائیں شاہی سید صاحب، رک جائیں، میرا کام جان بچانا ہے تو آپ رحمان ملک صاحب کو کہیں کہ مجھے آئی جی لگا دے، پھر ایسے کرتے ہیں آئی جی کو گھر بھیج دیتے. جب آپ جانے نہیں بچا سکتے پورے سندھ کے کنٹرول کے بعد، جب نثار کھوڑو صاحب پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں وہ نہیں بچا سکتے، ایم کیو ایم نہیں بچا سکتی. جاسمین، خدا را نہ یہ کسی سیاستدان کا کام ہے. ہم ایک کارکن کی حیثیت سے، ایک پارٹی کے عہدیدار کی حیثیت سے ہمارا یہ کام نہیں ہے. یہ کام ریسپانسبل حکومت وقت ہے. مشرف کا وقت تھا تو مشرف جواب دار ہے. آج آپ کے ساتھ جو ہمارے پیپل پارٹی والا بھائی بیٹھے ہوئے، ریسپانسبل یہی ہے پاکستان پیپل پارٹی. ہم ان کے اتحادی ہے. ہماری ریسپانسبلٹی یہ ہے کہ ہم نے اس کو بتایا کہ اکراس دی بورڈ آپریشن کرے. ہمارا ان کے ساتھ اوپن چیک ہے. ہم ہر اس اچھے کام میں ان کے ساتھ ہے اور کلیئر از کلیئر ہے. ان کے خلاف یہ کارروائی کرے. آج ہمارا جو جوابدار ہے وہ رحمان ملک ہے اور منظور وسان ہے. ان کی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس شہر میں لاشیں گرانا بند کر دے اور جو ان کو کر رہا ہے وہ آ کے میڈیا میں آپ کے توسط سے دنیا کو بتائے کہ یہ وہ پارٹی ہے، یہ وہ بندے ہیں، یہ وہ لوگ، تاکہ لوگ تھوڑا سکون کی سانس لے کہ ہم نے پکڑے کیا. کیونکہ ابھی تک پکڑ بھی لیتے ہیں اور پھر وہ مستحکم نام نہیں لے گا تو اس کا مطلب ہے بدنام تو ہم سب ہو گئے. ٹھیک ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں سر اس سے پہلے کہ میں سراج الحق صاحب کی طرف جاؤں، میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتی ہوں. یہ جو رات کے اندھیرے میں رینجرز نے آپریشن کیا اور 26 لوگ پکڑے گئے، مجھے کچھ بتا سکتے ہیں کہ یہ بات درست ہے؟ کتنے لوگ پکڑے گئے اور واقعی کوئی آپریشن بھی ہوا؟ کیونکہ مجھے تو نہیں لگتا وہاں کوئی آپریشن ہوا ہے. میں یہ ضرور کروں کہ دیکھو باقاعدہ رینجرز سے ایکشن میں آئی، لوگ پکڑے گئے اور لوگ وہاں پہ گرفتار بھی ہوئے. ان کی ابھی انویسٹیگیشن ہوگی. جو بے قصور ہوں گے وہ گھر آ جائیں گے، جو قصوروار ہوں گے وہ جیلوں کو چلے جائیں گے. اس میں تو پریشانی کی کوئی بات ہی نہیں ہے. اور یہ بھی میں آپ کو ایک نئی بات بتاؤں کہ پہلے ہمیں تحفظات ہوتے تھے کہ بھئی آپ ہمارے علاقوں میں یا بلوچوں کے علاقوں میں یا سندھیوں کے علاقوں میں، پختونوں کے علاقوں میں تو آپریشن کرتے ہو، دوسرے سائڈ پہ آپ جاتے نہیں ہو. لیکن ہم نے آج سے وہ گلہ بھی ختم کر دیا. ہم بولے پہلے ہمارے علاقے سے شروع کرو، ہمارے علاقے جب صاف ہو جائے پھر دوسری سائڈ چلے جاؤ، مگر خدا را کلنگ روک دو تاکہ کل ان کی حکومت کے پاس یہ بہانہ بھی نہیں ہو کہ جب ہم این پی کی طرف جاتے تو وہ ناراض ہوتے، متحدہ کی طرف جاتے تو وہ ناراض ہوتے. ہم نے دعوت دی کہ سب سے پہلے ہمارے پاس آئے، ہمارے گھر سے، ہمارے پارٹی سے، ہمارے لوگوں سے شروع. کون سا علاقہ؟ اچھا آپ بتائیں اپنا ایک علاقہ اس کی ذرا نشاندہی کر دیں جہاں آپ سمجھتے ہیں کرمنل رہ رہے ہیں اور وہ آپریشن ہونا چاہیے. بھائی یہ میرا کام نہیں، یہ اداروں کا کام ہے جہاں ان کو کرمنل نظر آ جائے. ہمارے علاقہ، ہمارے پورا کراچی ہمارے علاقہ ہے. ہم یہ باؤنڈریاں نہیں رکھنا چاہتے، لیکن اگر کسی کو دماغ میں باؤنڈری ہے تو وہ باؤنڈری ختم کر کے آ جائے. باؤنڈری ختم کر کے آ جائے. سراج الحق صاحب یہ بتائیے گا کہ میں نے تھوڑے عرصے پہلے یہ بھی ٹکرز پڑھے اور اسمبلی کے فلور پر اور اسمبلی کے باہر میں نے یہ بھی سنا کہ وہ قوتیں، اور بار بار جماعت اسلامی کا بھی اس میں ذکر آیا کہ جماعت اسلامی کو نہ بھولیں، وہ دو کے حکومت سے باہر ہے لیکن ان کا بھی ایک کردار ہے اس میں. اسلحے کی سیاست، اسلحے کی نوک پہ، بندوق کی نوک پر سیاست، کراچی کا شہر کا جو اس وقت عالم ہے، جو حال ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ بیانات اگر اچھے آئیں تو معاملات طے پا جاتے ہیں اور بیانات اگر سنگین آئیں تو لاشوں کا انبار لگ جاتا ہے، تو پھر ہم یہ سمجھیں کہ اب فوج کا معاملہ ٹل گیا اور سکون ہو گیا ہے؟ آپ کا کیا پرسیپشن ہے؟ آپ کس کو الزام دیں گے یہاں پر؟
دیکھیے الزام کی بات نہیں کرتا ہوں، حقائق کی بات کرتا ہوں کہ یہ تینوں جماعتیں ہے تو شامل حکومت میں، ان کا دسترخوان بھی ایک ہے لیکن ان کے مورچے اور ان کے لشکر علیحدہ علیحدہ ہے۔ خود محترم شاہد سید صاحب بھی فرماتے ہیں کہ ہمارا علاقہ ان کا علاقہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سیاسی جماعتوں نے جو حکومت میں شامل ہے ان نے کراچی کو تقسیم کیا ہے، جی اور کچھ نوگ ایریاز ہے اور کچھ ایسے علاقے ہیں جس پر ان کے اپنے اپنے حکومتیں ہیں۔ میں حیران ہوں کہ الطاف صاحب کہتے ہیں، شاہد سعید صاحب بھی کہتے ہیں کہ آپریشن ہونا چاہیے۔ اسی فوج نے نصر اللہ بابر کی قیادت میں آپریشن کیا تھا، اس وقت MQM تو یہی کہتی ہے کہ یہ آپریشن ظلم ہے۔ حال یہ ہے کہ اس وقت دہشت گردوں کے خلاف کہا گیا کہ یہ آپریشن ہو رہا ہے، لیکن اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپریشن ہونا چاہیے۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ جب تک قانون کی حکمرانی نہ ہو، میرٹ کی حکمرانی نہ ہو، انصاف نہ ہو تو معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اس وقت تو کراچی پوری قوم سمجھ رہی ہے کہ مسلح دہشت گرد ہے، سیاسی دہشت گرد ہے اور معاشی دہشت گردوں کے نرغے میں ہے۔ ابھی کمیشن آف پاکستان ہیومن رائٹس کے حوالے سے بات آئی ہے، جی نام بھی لیا گیا ہے کہ جتنے بھی لینڈ مافیا ہے یا ڈرگ مافیا ہے یا اسلحے کا وہ ہے رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے پیچھے سیاسی جماعتوں کا ہاتھ ہے۔ ہمارا تو پہلے بھی یہ مطالبہ تھا کہ آج بھی یہ مطالبہ ہے کہ جتنے واردات ہوتے اس میں اب تک کیوں لوگوں کو گرفتار نہیں کیا گیا، اور جو لوگ گرفتار ہو گئے ہیں ان کے سیاسی پشپناہی کرنے والوں کو بھی قوم کے سامنے رکھا جائے اور ٹرائل کیا جائے، عدالتوں میں ان کو سزا دی جائے۔ لیکن اوکے مجھے ٹھیک ہے سراج الحق صاحب، 6,000 لوگ جسمین صاحب 6,000 لوگ وہ مر گئے ہیں، شہید ہو گئے، لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ایک آدمی بھی عدالت میں ان پر کیس ثابت نہیں ہوا۔ صحافی بھی رو رہے ہیں، تاجر بھی رو رہے ہیں، طالب علم بھی رو رہے ہیں، اور حیران یہ ہے کہ جن کو اصلاح کرنا چاہیے، ذمہ داری قبول کرنا چاہیے، وہی سب سے زیادہ ٹی وی پر آ کر چیخ رہے ہیں کہ ہم تو خود مظلوم ہیں۔ کس کی بات کریں آپ؟ MQM کی بات کریں؟ یعنی آپ MQM والے یہی بات کر رہے ہیں، پیپل پارٹی والے وہ بات کر رہے ہیں، NP والے بھی وہ بات کر رہے ہیں، تو عام آدمی سوچتا ہے کہ ذمہ دار کون ہے؟ یہی تو اتحادی جماعت ہے جو ایک دسترخوان پر کھاتے ہیں، پیتے ہیں، مزے کرتے ہیں، لیکن مورچے اور لشکر انہوں نے علیحدہ علیحدہ بنائے ہیں۔ کیا ایسا ہے سراج الحق صاحب کہ سندھ کو سن لیں، ایک سیکنڈ میرا سوال تو سن لیں، ایک بات سنیں، جی جی جی، میرے ایک بات سنیں کہ 2008 میں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اجلاس ہوا تھا، ان میں تمام سیاسی جماعتیں شامل تھی، اور اس میں سب نے اس پر اتفاق کیا تھا کہ کراچی کو اسلحے سے پاک کیا جائے، سب نے اتفاق کیا تھا۔ پھر وہی سیاسی لوگ ہیں جو اس مجلس میں بیٹھے تھے، وہ آڑے انہوں نے مشکلات پیدا کی اور حکومت کو یہ کام نہیں کرنے دیا کہ کراچی کو اسلحے سے پاک کیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مفاہمت کی پالیسی نہیں ہے، منافقت کی پالیسی ہے، اور جس پالیسی کی بنیاد منافقت ہو اس لیے وہ فائدہ مند بھی نہیں ہوتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کیا سندھ کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیا مینڈیٹ کی جنگ ہے، کرسی کی جنگ ہے صرف، کہ ہمارا شہر اتنا اور ہمارا شہر اتنا؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے یعنی اصولی بات تو یہ ہے کہ مسائل کا حل تو آپریشن میں نہیں ہے، آپریشن تو پہلے بھی ہوا ہے، اچھا، بلکہ 5 بار خود بلوچستان میں آپریشن ہوئے۔ میرا تجویز یہ ہے کہ کراچی کو اسلحے سے پاک کیا جائے۔ میری تجویز یہ ہے کہ اگر فوج کوئی خیر کا کام کرنا چاہتا ہے تو یہ کر لے کہ وہاں بیلٹ بکس کو آزاد کر لے، ووٹ دینے والے کو تحفظ دے دے، اس لیے کہ اس وقت تو وہاں بیلٹ بکس بھی آزاد نہیں ہے، ووٹ دینے والا بھی آزاد نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی بات بھی کرتا ہے صحافی ہو تو اس کی لاش بھی پھر ویرانے میں ملتی ہے، کوئی بات بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس لیے یرغمال کراچی مسلح دہشت گردوں نے اور معاشی دہشت گردوں نے اور سیاسی دہشت گردوں نے اس کو یرغمال بنایا ہے، شہر کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ ڈاکٹر قادر مغزی صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ لائن پر موجود، ویلکم کرنا چاہوں گی۔ آپ نے ہمارے تینوں گیسٹ کی بات سنی اور آپ کے میں کچھ بیانات پڑھ رہی تھی جس میں کہ آپ نے واضح طور پر یہ کہا ہے، سب سے تو ویلکم ابھی کرنا چاہوں گی آپ کو شو میں، لیکن جو 2 امپورٹنٹ باتیں میری نظر سے گزری وہ آپ نے یہ کہا ہے کہ صدر آصف علی زرداری اور متحدہ قومی موومنٹ کے چیف الطاف حسین صاحب چھپکے سے عوام سے سیکرٹلی کنسپائر کر رہے ہیں، ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں وہ سندھ کو۔ آپ کو کیوں ایسا محسوس ہوا؟ اور آپ نے شدید پروٹیسٹ کا بھی کہا ہے کہ ہم اعلان کرتے ہیں، لیکن یہ کس طرح ڈیوائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور تیسرا آپ نے کہا کہ اگر الطاف حسین، شاہد سید اور ذوالفقار مرزا کو پروسیکیوٹ کیا جائے ان کو تو شہر میں امن ہو سکتا ہے۔ کیا یہ بات درست ہے اور اس کی کوئی وضاحت کریں گے آپ؟
बिल्कुल, जो मैंने बातें की हैं वो पूरी जिम्मेवारी से की हैं। पिछले 40 माह में इन तीनों पार्टियों ने जो कराची की हालत की है कि 6000 बेगुनाह इंसान मारे गए हैं, किसी का भाई बेटा नहीं मरा, राह चले हुए बेगुनाह इंसान मरे हैं। और हुक्मरानों को पता है, इन तीनों जमातों को पता है, एक दूसरे के खिलाफ इल्जामबाजी भी करते हैं, लेकिन फिर एक हफ्ते 10 दिन के बाद मिल बैठ के हुकूमत के हिस्से पत्ते भी बांटते हैं। और ये जो नए सूबों की मुहिम चली है, अगर जरदारी साहब जो है सिर्फ प्रेसिडेंट पाकिस्तान के नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन भी हैं, सिंध की तरफ से उनको बड़ा पॉलिटिकल मैंडेट है। इतनी सारी कत्ल गारतगरी के बाद भी उनका रवैया है कि वो हर दफा इन्हीं साथियों को अपने इख्तियार में रखने और अमन की भीख मांगते मांगते मुख्तलिफ दरवाजों पे घूमते रहते हैं। अपने प्रोटोकॉल भी भूल चुके हैं। जिस तरह उन्होंने गैर जरूरी बहस मुल्क में छेड़े हैं, पंजाब में उन्होंने जो है सराइकी सूबे का जिस तरह से ये काम शुरू किया हुआ है, उसके नतीजे में ये कराची में नए सूबे बनाने की जो जस्तजू शुरू हुई है, तो मैं समझता हूँ कि ये पीपल्स पार्टी में इतनी इखला की जरूरत नहीं है कि वो सीधा कहे कि सिंध को तकसीम करें। वो एमक्यूएम को ऐसे हालात बना के दे रहे हैं कि एमक्यूएम ऐसी सियासत करे। यहाँ तक कि अल्ताफ हुसैन ने कल कह दिया है कि अक़वाम मुत्तहिदा कराची में 7 करोड़ मुहाजिरीन को एज अ नेशन कबूल करे और उनके तहफ़्फ़ुज़ का इंतजाम करे। तो इसका मकसद ये है कि वो या 48 घंटे में आप अपना 1 महीने का सामान तैयार कर लें। ये जितनी भी लैंग्वेज बोली गई है वो सिर्फ ये है कि वो न खत्म होने वाली जंग शुरू करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन डॉक्टर साहब उसकी आज वजाहत भी डॉक्टर साहब उन्होंने आज उसकी माजरत भी की है। उन्होंने कहा किसी की दिल आजारी हुई हो तो मैं माजरत भी करता हूं। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा है साथ में कि कल जो उन्होंने बात की थी जिसकी वजह से रात को खौफ व हरास फैल गया था, उसकी भी उन्होंने वजाहत की है कि जो ऑपरेशन कटी पहाड़ी में हुआ था वैसा ऑपरेशन अगर हो तो। बहरहाल मुझे खाली ये बताएं कि आपको क्या लगता है सिंध में लोगों को कत्ल करने की माफी कौन मांगेगा? उन्होंने सिंध के लोगों के रद्द-ए-अमल पर तो माफी मांग दी है, लेकिन जो 6000 लोग उनके दौरे इख्तियार में कत्ल हुए, मुशर्रफ के दौर में 12 मई जैसे वाकयात और 9 अप्रैल जैसे वकला को जलाने के वाकयात हुए, उनकी माफी कौन मांगेगा? उनके खून से इंसाफ कौन करेगा? तो ये सिर्फ एक माफी का मसला नहीं है। अक्लमंद आदमी जो है, और वो भी इतना ज़िम्मेवार आदमी जो जिसके कहने पे हजारों लोग, वो उनकी दावा है कि हमारा सारा कराची का मैंडेट है, उनको सोच के बोलना चाहिए। बोलने के बाद जो सोचते हैं उसके नतीजे हैं जो कौम भुगत रही है। तो मैंने कहा है कि ये कराची में तीनों पार्टियां जिम्मेवार हैं। एएनपी को शाहिद सैयद साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी को जुल्फिकार मिर्जा के गैर ज़िम्मेदाराना बयानों की वजह से बहुत यहाँ भुगतना पड़ा है, और एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन है। इसके लिए वफाकी सरकार को अल्ताफ हुसैन को प्रोटेक्ट करने के बजाय वो बरताने की सरकार को लिखना चाहिए कि अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान में आए, और ये जितनी कत्ल गारत करके ओपन ट्रायल होना चाहिए इन तीनों लोगों का। अगर इनके कहने पे कोई कत्ल नहीं हो रहा है, कहां पहुंच गए आप सर? ओपन ट्रायल की कैसे बातें करें आप? किसका ओपन ट्रायल होना चाहिए? अल्ताफ हुसैन का होना चाहिए, पीपल्स पार्टी के अच्छा ठीक है, शाहिद सैयद साहब, अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में आप ये बात ना करें क्योंकि आज उनकी पार्टी का कोई पार्टिसिपेंट यहाँ नहीं है जवाब देने के लिए, इसलिए आपने कहा कि जुल्फिकार मिर्जा और शाहिद सैयद पे बात रखते हैं क्योंकि उनके दोनों पार्टिसिपेंट यहाँ हैं। क्या वो वाकयात हैं, किन वजह से इनका ओपन ट्रायल होना चाहिए, इस पर बात कर लेते हैं एक छोटा सा वक्फा में, उसके बाद बात करते हैं कि शाहिद सैयद साहब का ट्रायल भी होना चाहिए।